بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب ذی وقار، ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن پاک کی صورتوں کے مرکزی مضامین کے ساتھ جاری ہے، اور اس سلسلہ میں آج ہم سورۃ الانعام پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین گرامی قدر، سورۃ الانعام قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 55 یعنی 55 ہے۔ سورہ انعام مکی سورہ ہے، یعنی یہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ اس کا نام انعام عربی زبان میں مویشیوں کو کہا جاتا ہے، جانوروں کو، اینیملز، اور اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 136 اور 138 میں مویشیوں کا ذکر ہوا ہے۔ چونکہ اسلام سے پہلے کفار اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے کہ یہ جو ہمارے مویشی ہیں یہ بتوں کے حصہ دار ہیں، اور خود ہی جانوروں کو اپنے لیے حرام کر دیتے یا کبھی حلال کر دیتے۔ ان کے اپنے عقیدے بنے ہوئے تھے کہ یہ آج ہمارے جانور حرام ہے، کل حلال ہے، یہ اس طرح کا جانور حلال ہو جاتا ہے، اس طرح کا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد کیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام انعام پڑ گیا۔ احباب ذی وقار، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں شعب الایمان میں ایک روایت آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورہ انعام نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت بھی نازل ہوئی۔ وہ فرشتوں کی جماعت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، زور زور سے بلند آواز کے ساتھ زمین پر آ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین میں ان فرشتوں کی وجہ سے زمین ہلنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو احباب ذی وقار، سورہ انعام میں بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ مکی سورہ ہے تو اس میں بہت سے اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین یہ یاد رکھیے کہ مکی سورہ میں زیادہ تر عقائد کا ذکر ہوا ہے، اور مدنی سوراز میں احکامات اور معاملات اور عبادات کا بیان ہوا ہے۔ تو اس سورہ میں اسلام کے بنیادی عقائد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود یعنی وجود باری تعالیٰ، اس کی وحدانیت، اللہ جل وعلا کی صفات، اس کی قدرت کاملہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح وحی اور رسالت کا ثبوت، مشرکین کے شبہات کا رد، عقلی اور نقلی دلائل، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کے دن اعمال کا حساب لیا جانا اور اس کے بدلے میں جزا اور سزا کا دیا جانا، یہ جو بنیادی توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد اسی سورہ میں بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ
اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جو اقوام گزری ہیں ان کی اجڑی ہوئی بستیوں اور ویران گھروں اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ لوگوں زمین میں پھیل جاؤ، ذرا گھوم کر دیکھو کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں جنہوں نے انکار الہی کیا، اللہ کے وجود کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ احباب ذی وقار، اسی سورہ مبارکہ میں جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکامات بھی بیان ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو جانور حلال کر دیا ہے اور جو جانور حرام کر دیا ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ کس چیز کو حرام ٹھہراتا ہے یا حلال ٹھہراتا ہے، کسی عام انسان کی یہ شان نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم بھی اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ آخر پر اسی سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، ان کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور بالکل آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ان شارٹ وے ہم قرآن کی ان سوراز کے مرکزی جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے ٹاپکس ہیں، مضامین ہیں، ان سے آگاہی کریں اور اس سے ہمیں شغف پیدا ہو تاکہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔